اس ویڈیو میں لیسن نمبر 4 رین ان سمر کو پڑھا جائے گا۔ رین ان سمر یعنی گرمی کے موسم کی بارش۔ اس نظم کو H.W. لانگ فیلو یعنی ہینری واڈسورتھ لانگ فیلو نے لکھا تھا۔ ان کا تعلق نیو انگلینڈ سے تھا جو کہ شمال مشرقی امریکہ میں واقع ہے۔ H.W. لانگ فیلو نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھے، یعنی درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے قدرتی مناظر سے متعلق بہت ہی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ رین ان سمر بھی ان کی لکھی ہوئی ایک ایسی ہی نظم ہے جس میں کہ انہوں نے بارش کے منظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی نظم میں قلم بند کیا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ How beautiful is the rain یعنی بارش کس قدر خوبصورت ہے۔ After the dust and heat یعنی گرد و غبار اور گرمی کے بعد۔ In the broad and fiery street یعنی ایک چوڑی سی تپتی ہوئی گلی میں۔ In the narrow lane اور ایک تنگ سی گزرگاہ میں۔ How beautiful is the rain کس قدر خوبصورت لگتی ہے بارش۔ یعنی یہاں ایک بارش کے وقت جو ایک منظر پیش کیا گیا ہے اس میں فگریٹو لینگویج کے لحاظ سے ویژول امیجری کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک منظر نگاری سی کی گئی ہے، جیسا کہ بارش کے وقت شاعر جو منظر دیکھ رہا ہے اس نظم کو پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی وہی نقشہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے لفظ بیوٹیفل، جو کہ 2 مرتبہ یہاں استعمال کیا گیا ہے بارش کے متعلق بتانے کے لیے کہ وہ کس قدر ایک حسین و جمیل سا منظر پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا ہی خوبصورت قدرتی منظر دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ کسی تپتی ہوئی چوڑی سی گلی میں برس رہی ہو یا کوئی تنگ سی گلی ہو، اور خاص کر کے جب دھول مٹی اور گرد و غبار اور بہت گرمی کے بعد بارش کا یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے تو سارا عالم ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس نظم کو مزید دلچسپ اور پراثر بنانے کے لیے اس میں ایک اور فگر آف اسپیچ کا استعمال کیا گیا ہے جسے آگزی مورون کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہوتی ہے جب 2 متضاد باتوں کو ایک ساتھ لکھا جائے یا ان کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں براڈ اور نیرو، یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں یا بالکل الٹ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور فگر آف اسپیچ کا استعمال بھی کیا گیا ہے جسے ہائپربلی بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اپنی بات پر زور دینے کے لیے جب بات کو بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا ہے الفاظ فائری اسٹریٹ کا، یعنی تپتی ہوئی یا جلتی ہوئی گلی یا زمین، تاکہ پڑھنے والوں کے جو ذہن ہے اس میں یہ یا ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ کس قدر گرمی کے بعد پھر جب یہ بارش جب برسنے لگی تو ایک تازگی اور فرحت کا جو احساس ہے وہ پھر اس طرح سے بڑھ جاتا ہے جب ہائپربلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک رائمنگ سکیم کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، جیسے کہ اس کی رائمنگ سکیم جو ہے وہ ہے A-B-B-A-A، یعنی پہلی لائن اور آخری 2 لائنز جو ہیں یہ آپس میں رائم کر رہی ہیں، جبکہ دوسری اور تیسری لائن جو ہے یہ آپس میں رائم کر رہی ہیں، چونکہ ان کے آخر کے جو الفاظ ہیں وہ ہم آواز یا رائمنگ ورڈز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ بارش بڑی زور و شور سے برس رہی ہے اور ہر طرف گویا جیسے جل تھل کا سما ہے، پانی پانی نظر آ رہا ہے، اور بارش کی جو پھوار ہے وہ بھی یہاں دکھائی دے رہی ہے، بارش کے جو چھینٹے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس تصویر میں ان کو دیکھ کر بھی ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اب اگلا بند پڑھتے ہیں۔ How it clatters along the roofs کلیٹر سے مراد ہے جو بارش جب برستی ہے تو مسلسل ایک شور سا جو سنائی دیتا ہے۔ اب اس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جب وہ
گھروں کی چھتوں پر برستی ہے، اور خاص طور سے اگر چھتیں جو ہیں وہ ٹین کی ہوں تو خاصا شور سنائی دیتا ہے. لائک دا ٹریمپ آف ہووز، بالکل اسی طرح سے جیسے، یعنی جیسا کہ گھوڑے کی سم یا ٹاپوں کی جو آواز ہوتی ہے، یعنی گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، چھتوں پر بارش کے برسنے کی آواز بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے. تو اب یہاں ایک فگر آف اسپیچ کا استعمال کیا گیا ہے جسے کہتے ہیں سملی یا تشبیہ، جس میں ایز یا لائک کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے. تو بارش کا جو شور ہے اس کی آواز کو گھوڑے کی جو ٹاپوں کے شور کی آواز ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جیسے کہ اس سملی کا تعلق آواز سے ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک اور فگر آف اسپیچ کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے آڈیٹری امیجری، یعنی مختلف آوازوں کی طرف جو ہے دھیان دلا کر جب شاعر پڑھنے والوں کے ذہن میں کوئی نقشہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے آڈیٹری امیجری کہتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ہاؤ اٹ گشز اینڈ اسٹرگلز آؤٹ. یہاں بارش کے پانی سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ابلتا ہوا گویا کوشش کر رہا ہوتا ہے باہر نکلنے کی. آگے پڑھتے ہیں. فرام دا تھروٹ آف دی اوور فلوئنگ اسپاؤٹ، یعنی بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے جو نالیاں سی بنائی گئی ہوتی ہیں جنہیں ڈرین پائپ کہا جاتا ہے، تو اس کے بالکل سرے سے جب پانی نکل رہا ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ، تو اس منظر کی امیجری یا اس کا جو نقشہ یہاں شاعر نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے بہت ہی تیزی کے ساتھ جب بارش کا پانی باہر آتا ہے تو بالکل ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے وہ بڑی اسٹرگل یا کوشش یا مشکل سے وہاں سے نکل رہا ہو، یعنی وہ راستہ اس کے لیے تنگ ہو. تو جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ منظر جو ہے عام طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے پانی جو ہے نالیوں سے ابل رہا ہوتا ہے، تیزی سے باہر کو آ رہا ہوتا ہے اکراس دا ونڈو پین. اور یہ جو ڈرین پائپس وغیرہ ہوتے ہیں زیادہ تر کھڑکیوں کے سامنے نصب ہوتے ہیں. ونڈو پین کے جو الفاظ ہیں یہ کھڑکی کا جو شیشہ نصب ہوا ہوتا ہے کھڑکی کے فریم کے اندر، اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو گویا کھڑکی سے آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں. اور ان 3 لائنوں میں جو فگر آف اسپیچ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک مرتبہ پھر ویژول امیجری سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو منظر دکھائی دے رہا ہو. اس بند کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ اس طرح سے ہے: اے بی بی اور سی. پہلی 2 لائنیں آپس میں رائم کر رہی ہیں، آخر کے 2 الفاظ جو ہیں وہ ہم آواز ہیں، رائمنگ ورڈز ہے. اسی طرح سے اگلی 2 لائنز آپس میں رائم کر رہی ہیں، اور جو آخری لائن ہے وہ باقی لائنوں کے ساتھ رائم نہیں کر رہی، جیسے کہ اس کی اپنی ایک الگ آواز ہے اس لائن کے آخر میں. اس کے علاوہ ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ بھی فگر آف اسپیچ سے متعلق ہے، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہاؤ اٹ گشز اینڈ اسٹرگلز آؤٹ، یعنی بارش کے متعلق جو کہ ایک بے جان چیز ہے تو اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اس طرح سے جیسے کہ وہ انسانوں کی یا کسی جاندار کی طرح سے کوشش کر رہی ہو ایک جگہ سے باہر نکلنے کی. تو ایسے الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کسی بے جان چیز کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سا فگر آف اسپیچ ہوتا ہے؟ یہ پرسونیفیکیشن کہلایا جاتا ہے. اور شاعر نے جیسے کہ بہت ہی باریک بینی سے اس سارے منظر کا مطالعہ کیا ہے تو ان کے متعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاصے کین آبزرور ہیں، جس سے مراد ہوتی ہے باریک بین، یعنی وہ شخص جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کرتا ہے اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. اٹ پورز اینڈ پورز، یعنی وہ برستی ہی چلی جاتی ہے. تو پورز اینڈ پورز یہ برسنے کا جو عمل ہے اس سے متعلق جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. تو یہاں جو فگر آف اسپیچ استعمال ہوا ہے اسے اینافورا کہتے ہیں. تو اینافورا میں کسی بھی لفظ یا جملے کو دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کے امپیکٹ یا اثر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکے. آگے پڑھتے ہیں. اینڈ سوئفٹ اینڈ وائڈ، یعنی اور بہت تیز اور چوڑا.
with a muddy tide یعنی گدلے پانی کے چڑھاؤ کے ساتھ like a river down the gutter roars یعنی دریا کی مانند دھاڑتا ہوا گٹر میں سے گزرتا ہے. اب یہاں گٹر سے مراد ہے وہ نہیں ہے جو کہ عام طور سے یہاں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ اس طرح سے گھروں کی چھتوں کے ساتھ یوں نالیاں سی نصب کی جاتی ہیں جنہیں ڈرین پائپس وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بارش کے پانی کو اکٹھا کرتی ہیں. تو ان میں سے بارش کا جو گدلا پانی ہے وہ جب تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، بالکل جو اس کی آواز جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ دریا کے تیز بہاؤ کی آواز ہوتی ہے. دا رین وی ویلکم رین یعنی یہ ہے بارش کہ جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، یعنی اسے ہم خوشی خوشی قبول کرتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فگرز آف اسپیچ کے لحاظ سے ایک مرتبہ پھر پرسونیفیکیشن کا بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ دھاڑنے کا جو عمل ہے یہ اس کا تعلق جانوروں سے ہوتا ہے، جبکہ دریا کے بہنے کی جو آواز ہے اس کو اس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کو اور اس کے لیے یہ جو دھاڑنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر ہائپربلی کا بھی استعمال ہے. اور اس کے علاوہ اس تشبیہ کا جو تعلق ہے وہ آواز سے ہے، لہٰذا اس حصے میں آڈیٹری امیجری کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اب رائمنگ اسکیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی رائمنگ اسکیم ہے اے بی بی اے اور سی. تو بارش سے متعلق یہاں ہم ایک اور تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بارش برس رہی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے. جیسا کہ ایسے منظر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جل تھل کا سما پیدا کر رہا ہے، اور گرمی کے موسم میں ایسا منظر جو ہے نہایت ہی خوشگوار اور دل فریب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے. اب اس نظم سے متعلق ایکٹیویٹیز کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.